مرد اللہ رسول دے پچھے چلدا جاوے عورت خامن دے پچھے چل دی جاوے جننے قدم چل دی جائے گی جنت دی منزل طے کر دی جائے گی جتنے قدم چل دی جائے گی جنت دا فاصلہ طے گھندا جائے گا بلکہ اس جگہ تے ایک حدیث یاد آ گئی میرے کریم تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب درۃ الناسین نے اس حدیث تو لکھیا میرے کریم تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک آپ دا نوکر صحابی جہاد تے جان لگا اپنی بیوی نو کہہ رہے ہیں میں سارا سامان گھر دے اندر چھوڑ دیتا ہے تینوں باہر جان دی ضرورت نہیں پینی اس رات تے جنی دیر تک میں واپس نہ آواں تو کتے نہیں جانا کیا لگا جنی دیر تک میں واپس نہیں آنا تو کتے جانا نہیں تو ایسے جگہ تے رہنا ہے ایک فرمان ہے کہ گھر دے جڑا نا دو خانے سن ایک اتنی منزل سی ایک تھڑی منزل سی تے تھڑی منزل تے او جڑی بیوی سی نا او دے والدین رہندے سن پینا پرا رہندے سن یعنی اے دا سس تے سہرا او رہندے سن تے اتے اے اپنی بیوی دے نال رہندا سی ایک روایت ہے کہ او مکان انہاں دا اور سی اے دا اور سی او اچانک نا باپ بیمار ہو گیا جس وقت باپ بیمار ہویا نا تے تیاں نوں پتہ چل جاندا ہے انوکھا پیار ہے نا آئے آئے پتراں نوں پھر ہوندا ہے کہ چل ابے دا پلاٹ میرے نال لگنا ہے ہیں ابے دی گڈی میرے نال لگنی ہے ہیں تے تیاں نوں کہدا بیچاریاں نوں آئے بے لوس محبت حالانکہ تیاں نوں حصہ دینا چاہیے جڑا اسلام نے رکھیا ہے وہ حق تو کون ہونا چھینن والا یار اللہ نے جڑا حق دیتا تو کیوں چھیننا ہے وہ حق ضرور دے کل قیامت والے دن اس باپ نو کٹہرے تے کھڑا کیتا جائے گا اے جو لیندی والا کیوں نہیں اس واسطے کہ بھرا رہے پھر گھر نہیں بنن دینا تراج پایا تاں نہیں لیندی بیچاری تے اونوں ضرورت نہیں وہ بیچاری غریب نہیں وہ لوکاں کو ٹکڑے منگ کے گزارا کر لیں دی لیکن پرا دے سامنے کجائے نہیں تری جاندی تے اگر تر بھی جائے تے اپنا حق لے رہی ہے تینوں کی بیماری ہے تو کیوں نہیں دے رہا وہ لے بھی ادھا لئی ہے تو ڈبر رکھیا تو پھر بھی نہیں رجدا پیا ظالمہ پھر بھی نہیں رجدا پیا یہ تو دے رہے ہیں یہ اللہ دے رہے ہیں مثل حظ الانثیین اللہ کہہ رہے ہیں تے تو کون ہونا رکن والا اس واسطے تیاں نوں حق نہ بھی نہ پھر بھی دو پتر نہیں یہ تیرا حق کے میں دے رہے ہیں اللہ دے رہے ہیں تینوں رکھ اللہ اکبر آخر وہ پتہ چل گیا بیٹی نو کہ والد صاحب ٹھیک نہیں کیونکہ خاوند تے گھر نہیں سی ہے وہ بڑی نیک تے پارسا عورت سی انہیں آکھیا چلو اللہ دے رسول تے مدینے چنے نا انہیں پیغام بھیجا سرکار دی بارگاہ میں عرض کر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاوند چلا گیا اور انہیں وصیت کی تھی کرو باہر نہیں جانا لیکن انہوں حال ہے کہ ابو جی ٹھیک نہیں کیونکہ شریعت تہاڈی ہے شریعت تہاڈی اگر تسی اجازت دے دو وہ راہ کٹ دو تے میں والد صاحب دا پتہ لے آواں ہائے ہائے میری سرکار نے فرمایا میری بیٹی نو جا کے کہو کہ تیرے واسطے بہتر ہے جو خاوند نے کیا وہ کم کر لے تیرے واسطے بہتر ہے جو تیرے خاوند نے کیا نا وہ کم کر لے اللہ اکبر کبیرہ چند دیاڑے گزرے پتہ چلیا والد دی طبیعت زیادہ ناساز بیٹی دا دل تڑپیا باپ دی محبت دی خاطر بیٹی نے پھر جا کے سرکار دی بارگاہ تے پیغام بھیجا میرے آقا نے پھر وہی جواب دیتا بیٹا بہتر ہے جو تیرا باپ کہہ رہا ہے اپنا جو تیرے خاوند نے آکھیا ہے او کر لے تیرے واسطے بہتری ہے جس تو میرے دوست تو پھر پیغام ملیا پھر صبر کر کے پاک صابرہ بی بی بیٹھ گئی اللہ اکبر کبیرہ کچھ دیاڑے گزرے پتہ چلیا باپ فوت ہو گئے اور دھیاں نو باپ نے بڑا پیار ہے اور کوئی چھپیا لکیا چھپیا نہیں دھیاں لئی پردیس وے باب تے پترا لئی جا اگی تے چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دیاں تقدیرہ بیٹی پھر خاموش ہے
آخرکار سرکار دی بارگاہ تے پہنچی او دا پیغام گیا تے روک کے پیغام لکھیا تے کہندی ہے سونا آقا میرا باپ دنیا تو چلا گئے آقا اگر اجازت مل جاوے میں آخری برا بابل دا چہرہ بیک لا اپنے جمل والے دا چہرہ بیک لا اگر اجازت مل جائے نا تے میں اپنے باپ دی آخری زیارت کرنا چاہنی ہوں میرے آقا نے فرمان کی فرمایا قیامت کی سویر تک میری بیٹی واسطے میری بہن واسطے پیغام ہے کہ خامن دے کے اکھڑیاں گلہ کر دیئے خامن دی تابعداری کی ہے اس صحابیاں نے اپنی مثال دے کے قیامت کی سویر تک میری بیٹی تے ماں بہن نو پیغام دیتا میرے آقا نے فرمایا بیٹی بہتر ہے وے جو تیرا خامد کہہ کے گیا ہے او دیتے عمل کر لے خدا بھی راضی ہو جائے گا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا خدا بھی راضی ہو جائے گا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اس فرما بردار عورت نے حضور دی صحابیاں نے جڑا حضور دا فرمان سی اور خامن جو کہہ گیا سی او دے اتے عمل کیتا ہونے دا خامن واپس آیا جو ہی حضور دی خدمت دے آیا میرے آقا نے سینے نہ لگایا سینہ نہ لگا کے متھا چمیا میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تیری بیوی دی تابعداری دی وجہ تو اللہ نے تیری بھی بخشش کر دیتی ہے تیرے سورے دیو دے والد دی بھی بخشش کر دیتی ہے اے وے دین اسلام کائنات دے اندر جڑا گناہ کریے نا جڑا گناہ کریے او دی سزا مرن تو بعد ملنی ہے مرن تو بعد قبر تو کم شروع ہو جانا ہے لیکن تین گناہ ایسے نے جنہ دی سزا دنیا تے ملنی شروع ہو جاتی الکبائر دے اندر حافظ ابن حجر لکھتے ہیں 3 گناہ ایسے نے جنہ دی سزا دنیا تے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے میں وضاحت نہیں کرا گا اپنے پوائنٹ اللہ کے گل نو اختتام تے لے کے جانا ہے اگر ایک تے گل کریے پھر گل لمبی ہو جائے گی فرمایا ایک زانی بندہ انی دیر تک نہیں مردہ جنی دیر تک دنیا تے ہی ذلیل نہ ہو جائے تو ساں کئی مثالہ وکھیاں ہوں گی ایک ظالم بندہ ظلم کرنے والا انی دیر تک نہیں مردہ جنی دیر تک دنیا تے ہی ذلیل نہ ہو جائے جنی دیر تک دنیا تے ہی ذلیل نہ ہو جائے تیسرے مقام میں ماں باپ دا گستاخ انی دیر تک نہیں مرے گا جنی دیر تک دنیا تے ہی ذلیل نہ ہونا شروع ہو جائے اے وڈے وڈے بندے سیانے بیٹھے ہو تسی کئی مثالاں ویکھیاں ہون گی انج ہے کہ نہیں انج ہے جڑا ماں باپ دا بدبخت اپنا بے ادب ہے نا وہ بدبخت ہے میں شروع تو جڑی گل کیتی حضور نے کسی واسطے ساری زندگی بد دعا نہیں کیتی لیکن ماں باپ دے بے ادب واسطے حضور نے بد دعا کیتی ہے حضور نے آمین دے لفظ ارشاد فرمائے جبرائیل نے بد دعا کی تھی حضور نے آمین 3 دفعہ کیا کہ تباہ و برباد ہو جائے جنہیں ماں نو تایا جنہیں پیو نو تایا اور بدبخت ترین وہ بندہ ہے آج دے دور دے اندر جدے کلو دا ماں باپ ڈرے جدے کلو دا ہاں یہ ہے جی انجدہ کام آج ماں باپ ڈرد ہے کہ دیکھیں یہ وہ پہلے کہہ لیں دینے کہ یہ مزاج دے خلاف گل نہ کری اٹھائی نہ تیرا رام نہ جائیں نیندر تو اٹھ پیا دینے ہمیں آوازار ہونے اگر کھانے تے بعد گھٹا ہو گیا تو پھر پر ڈر دینے منڈے نے پریشان ہونا ہے انج کرے گا او خدا دے بندے تینوں پتہ نہیں یہ رشتہ کتنا عظیم ہے تینوں اندازہ نہیں او 20 لاکھ لا کے تو حج کریں تو کہہ نہیں سکتا میرے حج قبول ہے چاہے تو وقت مجدد کہلوائیں اپنے آپ نو لیکن باپ نو دوائی نہیں لے کے دیتی خرچہ نہیں پوچھیا صرف خوش ہو کے ویکھیا ہے حال چال نہیں پوچھیا صرف ویکھیا ہے حجت مبرورہ حدیث تے لفظ نے مقبول ہے جدا ثواب ہے یا رسول اللہ اگر دنیا تو تر جائے تھے اینی گل تو ہاں سنی ہے نا اگلی گل کی ہے
میرے سید اعلی حضرت فرماتے ہیں فتح اپنا رضویہ شریف دے اندر فرماتے ہیں کہ اگر باپ دنیا تو تر جائے فرما بردار پتر جمعے والے دن باپ دی قبر دی جا کے زیارت کرے اللہ انہوں بھی حج مقبول تا ثواب عطا فرماتا. پھر اگے کی فرمایا اے جو فرما بردار پتر دنیا تو جائے گا کیڑا او بولو تو صحیح سارے فرما بردار ہی ہو نا اللہ کرے کو ماں باپ دا بے ادب نہ ہو اگر ہے تو اللہ اس محفل دا صدقہ انہوں با ادب بنا دے آمین کہہ دو سارے. اے فرما بردار پتر جو دنیا تو جائے گا قبر دے اندر دفن کرنے تو بعد اللہ فرشتے نے کہے گا ارے چھڈو آسمان چھڈو جا کے دی قبر دی زیارت کرو. یا اللہ ایک دن فرمایا دعا استغفار بھی کرو دے واسطے یا اللہ ایک دن کرنی ہے 2 دن فرمایا نہیں یا اللہ ایک مہینہ 1 سال فرمایا نہیں یا اللہ کی نہیں فرمایا قیامت کی سیر تک دعا کرو. اس نے کیا ہے یا اللہ بہت نمازہ پڑھنا رہا سی بہت قرآن پڑھنا رہا سی نہیں باپ بھی راضی تھی تو ماں بھی راضی تھی. باپ کا ادب تھا ماں کا ادب تھا اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا جائے. فرشتے دعا کر رہے ہیں کدے واسطے ماں دے تابعدار واسطے باپ دے تابعدار واسطے اور ماں دی تڑپ کی ہے. میں مزارات دے جان دا قائل ہے میں چشتی ہیں الحمدللہ نسبت والا بندہ میں جانا چاہیے اللہ دے ولیاں کو جانا چاہیے لبد ہے اللہ دے ولیاں کو اللہ دی رحمت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کسی وقت گل کراں گے اس موضوع تے بڑیاں خلشاں آ گئیاں نے انہاں گلاں دے وچ بھی اج کل لوکی عجیب و غریب او یوٹیوبر عقیدہ لے کے لوکی بیٹھ گئے نے. میں بہرحال مزارات تے ضرور جاؤ ولیاں دیاں عرساں تے بھی ضرور جاؤ لیکن یار تیری ماں دی قبر تو وڈا مزار کدہ ہے تیرے باپ دی قبر تو وڈا مزار کدہ ہے. جا میں تینوں دعوے نہ کہنا اللہ دے ولی کچھ نہیں دین کے جنی دیر تک ماں باپ راضی نہ ہوئے تھے. اگر تو زندگی اندر نہیں خدمت کر سکے انہاں دی نہیں تینوں موقع ملیا زندگی نے نہیں موقع دیتا تے جا قبراں تے جا کے انہاں واسطے دعا استغفار کرنا تیرا کام ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے تینوں پتہ ہی نہیں چلنا تیرے معاملے کنج حل ہو رہے ہیں. ضرور جاؤ ولیاں کول لیکن پہلے ماں باپ دی قبر تے جاؤ ماں باپ کول جاؤ پہلا انہاں دی قبراں تے جا کے دعا کرو. خدا دی قسم ہے اللہ دے ولی بھی پھر فیض دین گے اگر ماں باپ راضی رہتے.